انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مختلف مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ہم نیموسسٹک نمونیا کے بارے میں آپ کو بتانا چاہیں گے۔ نیموسسٹک نمونیا جو ہے، نیموسسٹس جیروویسی ایک آرگنزم ہے جس کو پہلے جو ہے نیموسسٹس کیرینیائی کہا جاتا تھا۔ اب اس کا نام دیا گیا ہے نیموسسٹس جیروویسی۔ یہ پہلے جو ہے وہ پروٹوزوان میں کنسیڈر کیا گیا تھا کہ یہ جو ہے یک سیلوی پیراسائٹ ہے، ایک سیل والا پیراسائٹ ہے، لیکن اب جو ہے اس کو کلاسیفیکیشن جو ہے فوزنے بھی کی جانے لگی ہے اور فنگس کی کلاسیفیکیشن میں اس کو داخل کر دیا گیا ہے۔ ہم اس کو اس وجہ سے بتانا چاہیں گے کہ ہم جو ہے پیراسائٹک ڈیزیزز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یک سیلوی جو کہ عام طور پر اس کے ساتھ ہی اس کا تذکرہ بھی آ جاتا ہے، کیونکہ پہلے یہ جو ہے اس میں پروٹوزوان کی فہرست میں شامل تھا۔ تو یہ نیموسسٹک نمونیا جو ہے عام طور پر اپورچونسٹک پیراسائٹک ڈیزیز کے طور پر کلاسیفائی کیا جاتا ہے اور ڈسکرائب کیا جاتا ہے۔ نیموسسٹک نمونیا جو انفیکشن ہے وہ عام طور پر ایمیونو سپریسڈ لوگوں میں اور ایڈز کے مریضوں میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے ڈیولپمنٹ ہو جائے، کیونکہ ان کے اندر امیونٹی نہیں ہوتی اور وہ جو ہے ایمیون سسٹم کام نہیں کر رہا ہوتا۔ تو یہ جو آرگنزم ہے یہ داخل ہو کے جسم میں اور نمونیا کاز کرتا ہے۔ آرگنزم کی شکل و شیپ جو ہے نا بالکل مختلف اسٹیجز ہوتی ہیں اور مختلف اس کی شکلیں ہوتی ہیں، جس کو پلیومارفک اسٹیج کہتے ہیں۔ اس کا سائز جو ہے نا 1 to 2 مائکرون اسپوروزائٹس ہوتے ہیں۔ اسپوروزائٹ کا سائز جو ہے نا 4 to 5 مائکرون اور ٹروفوزائٹ جو ہے وہ تقریباً اسی سائز کے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا 6 to 8 مائکرون جو ہے نا سسٹک اسٹیج ہوتی ہے۔ اس کا اسپریڈ جو ہے وہ ڈراپلیٹ یعنی کہ جو کھانسی ایک فرد سے دوسرے فرد کو کھانسی کے ذریعے یہ ڈراپلیٹس جو ہے نا وہ داخل ہو سکتے ہیں اس کے سانس میں۔ اگر کسی کو انفیکشن ہے نیموسسٹس کا یا وہ کوئی کیریئر ہے وہ اور دوسرے فرد کے قریب وہ کھانستا ہے تو وہ ڈراپلیٹس جو نکلتے ہیں کھانسی کے ذریعے، اس کے ذریعے یہ انفیکشن ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ انفیکشن جو ہے وہ جسم میں داخل ہو کر مختلف اسٹیجز میں مسائل پیدا کرتا ہے۔ اس کی جو ایلویولر انفلٹریشن ہے یعنی کہ وہ جو لنگس کے اندر ہے وہاں پر لیمفوسائٹ اور پلازما سیلز اس کو سراؤنڈ کر لیتے ہیں۔ نمونیا جو ہے اس کے سے جو ڈیولپ ہوتا ہے اس کے اندر سخت بخار اور ٹیکیپنیا یعنی کہ جو سانس کی رفتار ہے بہت تیز ہو جاتی ہے، ہائپوکسیا ہو جاتا ہے، آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے اور چہرے پہ جو ہے نیلاہٹ یعنی کہ سائنوسس ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور بعض طور پر سانس رکنے کا ابھی عمل موجود ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے سیویئر انفیکشن کی وجہ سے سانس بھی رک سکتی ہے۔ اس کی ڈائگنوسس کے لیے افیکٹڈ لنگ سے جراثیم لیے جاتے ہیں اور آئسولیشن کی جاتی ہے، یا پھر اسپیٹم جو ہے اگر وہ اسپیٹم حاصل ہو جائے تو اسپیٹم کے ذریعے بھی ڈائگنوسس کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ PCR کے ذریعے بھی اس کی ڈائگنوسس کی جا سکتی ہے۔ اس کا علاج جو ہے نا ٹرائمیتوپرم سلفامیتھازول جو ہے وہ ٹریٹمنٹ آف چوائس ہے۔ جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ بیماری جو ہے ایمیونو سپریسڈ افراد کے اندر بہت آسانی سے ڈیولپ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سیویئر انفیکشن اور سیویئر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کی ڈائگنوسس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور ڈائگنوسس کرنے کے بعد ٹریٹمنٹ آف چوائس جو ہم نے بتایا کہ ٹرائمیتوپرم
اور سلفامیتھازول سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، تو ٹریٹمنٹ کے ذریعے مریض ٹھیک ہو سکتا ہے۔